الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جہاں اور بہت ساری صفات سے نوازا تھا، وہاں اللہ نے آپ کو ایک صفت ایسی عطا فرمائی تھی جو ہے درگزر کرنا، اپنوں کو بھی معاف کرنا، اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرنا۔ وہ جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کو بھی معاف کرنا، اور وہ جو آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں ان کو بھی معاف کرنا۔ اس لیے قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی سازشیں کی، یہاں تک کہ آپ کو بار آپ کو قتل کرنے کی نعوذ باللہ سازش کی، اور یہ انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کے ساتھ چلتا رہا۔ اس لیے نوح علیہ السلام کی قوم والوں نے نوح علیہ السلام کو دھمکی دی تھی کہ ہم آپ کو اتنے پتھر ماریں گے یہاں تک کہ آپ کو مار ہی ڈالیں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی قوم والوں نے کہا قالوا حرقوہ، کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال کر اس کو جلا دیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی قوم والوں نے کہا تھا ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، کہ قوم کے سرداروں نے کہا کہ موسیٰ کو قتل کر دو۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود نے اتنی سازشیں کی، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سازشیں کی ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، اللہ فرماتے ہیں ان کو قتل نہیں کیا گیا، ان کو پھانسی نہیں دی گئی۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کے ساتھ یہ معاملہ چلتا رہا، لیکن اللہ نے ان انبیاء کو وہ عظمتیں اور بلندیاں اور رفتیں عطا فرمائی، اور جو حاسدین تھے، جو دشمن تھے، وہ اپنے حسد کے اندر، اپنی دشمنی کے اندر دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ نے انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کو دن بدن بلندی عطا کی۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کے متعلق بھی قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ ان کے بھائیوں نے کہا اقتلوا یوسف، کہ یوسف کو قتل کر دو۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی سازشیں ہوئی، چنانچہ جنگ بدر ہوا۔ تو جنگ بدر کے بعد ایک مرتبہ عمیر ابن وہب اور صفوان ابن امیہ یہ حتیم میں بیٹھ کر بدر کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بدر کے اندر ہمارے مقتولین کو کنویں کے اندر ڈالا گیا۔ تو صفوان کہنے لگا خدا کی قسم اب زندگی گزارنے کا کوئی مزہ نہیں رہا۔ تو عمیر ابن وہب نے کہا واقعی اللہ کی قسم اب زندگی گزارنے کا کوئی سکون نہیں، کوئی مزہ نہیں، اس لیے ہمارے بڑے بڑے سردار وہ قتل ہو گئے ہیں، اب مکہ کے اندر رہنے کا مزہ نہیں آ رہا، اور اگر خدا کی قسم مجھے اپنے قرضے کا غم نہ ہوتا، مجھے اپنے اہل و عیال کا غم نہ ہوتا تو نعوذ باللہ میں محمد کو قتل کر دیتا۔ اس کے اوپر صفوان ابن امیہ نے کہا واقعی تو یہی کم کر سکتا ہے۔ اس لیے عمیر ابن وہب وہ شیطان ابلیس تھا جو نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ مکہ کے اندر تکلیف پہنچایا کرتا تھا، اور کہا تو کر سکتا ہے۔ تو عمیر ابن وہب نے کہا اس لیے کہ میرے پاس ایک اور وجہ بھی ہے کہ میرا بیٹا نبی علیہ السلام کے پاس گرفتار ہے، اور میں اس بہانے جاؤں گا کہ میں اپنے قیدی کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں تو میں قتل کر دوں گا۔ اس کے اوپر عمیر ابن وہب اور صفوان ابن امیہ نے حتیم میں بیٹھ کر قسمیں اٹھائیں، اللہ کو حاضر ناظر بنایا، اور کہا کہ تیرا جتنا قرضہ ہوگا اس کو بھی میں اتار دوں گا، تیرے اہل و عیال کا خرچہ میرے ذمہ ہے۔ چنانچہ
عمیر ابن وہب اٹھا اور تلوار کو زہر کے اندر آلودہ کیا اور تلوار کو لے کر نعوذ باللہ اس ارادے سے چل پڑا کہ میں جا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ چنانچہ آپ مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انصار کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ بدر کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ تو جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ عمیر ابن وہب تلوار لٹکائے ہوئے آ رہا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور کہا اللہ کے دشمن شیطان آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر اس کو کندھے سے پیٹھ سے پکڑا اور تلوار اس سے لی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا عمر آپ اس کو چھوڑ دیں۔ یہ جا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول ایسے ہی میرا بیٹا آپ کے پاس گرفتار تھا اس لیے آپ کے پاس آیا۔ شیطان کے پاس تو بہت سارے مکر ہوتے ہیں نا، بہت سارے فریب ہوتے ہیں، باہر سے اچھا رویہ اختیار کرتا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام جنت کے اندر تھے تو شیطان وہاں ان کے پاس آیا اور قسم اٹھائی اور کہا وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح عمیر ابن وہب نے کہا میں اپنے قیدی کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں، میرے بیٹا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر یہ تلوار یہ کس لیے لے کر آئے ہو؟ آگے سے کہنے لگا تلوار نے تو بدر میں کام نہیں دیا، اب یہ کیا کام دے گی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر تم نے اور صفوان نے حتیم میں بیٹھ کر جو معاہدہ کیا تھا اور اس کے اندر آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کروں گا، اس وقت عمیر ابن وہب نے کہا اللہ کی قسم آپ اللہ کی طرف سے سچے رسول ہیں، آپ ہمیں وحی کے بارے میں بتایا کرتے تھے لیکن ہم نے آپ کو جھٹلایا، ہم نے آپ کا انکار کیا، لیکن آج میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اس لیے کہ میں نے اور صفوان ابن امیہ نے حتیم میں بیٹھ کر جو معاہدہ کیا تھا وہ میرے اور ان کے اور اللہ کے علاوہ وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا، لہٰذا آپ مجھے کلمہ پڑھائیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ پڑھ کر عمیر ابن وہب مسلمان ہو گیا۔ اور ادھر مکہ کے اندر صفوان ابن امیہ نے سارے قریش والوں کو کہا ان قریب تمہیں ایسی اطلاع ملے گی تم اپنے بدر کے مقتولین کو بھول جاؤ گے۔ ادھر وہ سازشیں کر رہا ہے، عوام کو ابھار رہا ہے اور خوشخبریاں دے رہا ہے کہ نعوذ باللہ تمہیں نبی علیہ السلام کے قتل کی خوشخبری ہو، اور مکہ سے باہر آ کر بیٹھتا۔ کوئی بھی آدمی مدینے سے جب آتا اس سے پوچھتا کہ عمیر ابن وہب کا بتاؤ کیا حال ہے، کیا صورتحال ہے۔ ایک آدمی آیا، اس نے آ کر جب صفوان ابن امیہ سے کہا کہ عمیر ابن وہب نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، وہ تو مسلمان ہو گیا، اس نے تو نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، ان کے دین کو اختیار کر لیا۔ اس کے اوپر صفوان ابن امیہ کو بہت غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ اس نے کہا اللہ کی قسم میں کبھی عمیر ابن وہب سے بات نہیں کروں گا۔ اس لیے جتنے لوگوں نے بھی کسی کے خلاف سازشیں کی، قتل کی سازشیں کی، لیکن اللہ نے انہوں نے جواب نہیں دیا، انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑا، اللہ نے ان کو اٹھایا۔ اس لیے اللہ نے نوح کو نجیح اللہ بنا دیا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنا دیا، عیسیٰ کو روح اللہ بنا دیا، اور محمد کو محمد الرسول اللہ بنا دیا۔ اللہ نے اتنی مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔